ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، درس حدیث پروگرام ہمارا جاری ہے۔ رمضان مبارک کے برکت والے رحمتوں والے لمحات ہیں، اور اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریحات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، یعنی تین خوبیاں، تین صفات، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی لذت کو پائے گا۔ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک باقی تمام سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، پیارے ہوں۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بھی شخص سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ تعالی منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا تو اب کفر کے اندر پڑنا ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور تینوں ہی پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پانے کا مطلب کیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر جب یہ خوبیاں پائی جائیں گی کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، تو اب اس کے لیے احکام شریعت پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی پسندیدہ چیز جو اس کے نزدیک اچھی ہو، محبوب ہو، اسے کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی پسندیدگی کے ساتھ وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر پیارے اور محبوب ہوں گے، تو اب اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، بہت سہل ہوگا، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ جبکہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے باقاعدہ اپنے دل کے اندر ایک لذت اور ایک مٹھاس محسوس ہوگی۔ اسے ایسا نہیں کہ وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، بلکہ اسے وہ کام کرنے کے اندر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں، جیسے نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، والدین کی خدمت کرنے میں، لوگوں کی اصلاح کرنے میں، لوگوں کو تکلیف سے بچانے میں، جھوٹ سے بچنے میں، ان تمام کے اندر وہ واقعی اپنے دل کے اندر ایک لذت اور ایک مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اور ایسا یہ بکثرت پیش آتا ہے۔
اولیاء اللہ کے معاملات تو جدا گانا ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دل کی راحت اور دل کی خوشی اور دل کے اندر ایک لذت کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو کئی ایک علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو پھر واقعی اس کے دل کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس یہ محسوس ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا معنی بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک معنی تو طبعی اعتبار سے ہے کہ حقیقی اعتبار سے دل سے اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے، کہ ان کے احسانات اور ان کے جو اکرامات اور انعامات بندے کے اوپر ہیں، جب بندہ ان پر غور و فکر کرے گا تو بلا شبہ وہ سب سے بڑھ کر ان سے ہی محبت کرے گا، اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیگر تمام کے احکامات کے اوپر ترجیح دے، یعنی سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک جس کی بات کی ویلیو ہو، جس کی بات کو سب سے پہلے وہ بجا لائے، جس پر عمل کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات ہیں، ان کے احکامات ہیں۔ جب ان کی بات آ جائے، ان کا حکم آ جائے تو اب پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے کے حکم کو ان کے اوپر فوقیت نہیں دیتا۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ایک معنی ہے۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پاتا ہے۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس پر میں کچھ اور حدیثیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا جو معیار ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اس کے نزدیک جو شخص بھی محبوب ہو وہ اس لیے ہو کہ اس کا تعلق اللہ پاک سے ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ اس کے نزدیک معیار بن جائے گا تو وہ بھی اپنے دل کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اللہ پاک اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ دوسرے بندے سے محبت کرے۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی نیکی پائی جاتی ہے، کوئی بھلائی پائی جاتی ہے، مثلا کوئی اللہ کا ولی ہے جس کے اعمال اور جس کی عبادت، جس کے تقوی، جس کی پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین بن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولایت جو ہے وہ سارے عالم کے اندر مشہور و معروف ہے، جن کے بارے میں ہر مسلمان، ہر نیک اور صالح مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ اب ان سے جو محبت ہوتی ہے، ان سے جو عقیدت ہوتی ہے، اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ چونکہ یہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، اللہ پاک کے ولی ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت کو اللہ پاک کی محبت کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ والدین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے طبعی اعتبار سے بندے کو محبت ہوتی ہے، فطری اعتبار سے بندے کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے والدین سے ساتھ ہی ساتھ اس لیے محبت کرتا ہے کہ ان سے محبت اللہ پاک کو پسند ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ عبادت ہے، تو بندہ اس نیت کے ساتھ دیکھے گا کہ چونکہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے، اس وجہ سے وہ والدین کی طرف محبت والی نظر کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جنہوں نے اس کی تربیت کی، اس کو دین کی راہ کی طرف لگایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس کے دل کے اندر پیدا کی۔ اب ان سے محبت وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ چونکہ
ان کی وجہ سے میں اللہ جل شانہ کی راہ کی طرف آیا ہوں، ان کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ محبتیں پیدا ہوئی ہیں، مجھے معرفت اس چیز کی حاصل ہوئی ہے، لہذا وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کوئی عالم دین ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ پاک کو ان سے محبت ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے، اس لیے کسی عالم دین سے محبت کرتا ہے، تو ایسی محبت یہ اللہ کی محبت کہلاتی ہے۔ اولاد ہے، ان سے محبت یہ طبعی اور فطری اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں بنیاد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو رکھے تو یہ بھی اللہ پاک کی محبت قرار پائے گی، مثلا اس لیے کہ اولاد کی تربیت کر کے وہ اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے کہ بندہ اپنی اولاد سے محبت کرے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے کہ معاشرہ اچھا ہو، گھر اچھا ہو، گھر کے اندر امن ہو، گھر کے اندر محبتیں ہوں۔ تو اب بندہ اس بنیاد پر محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس بات کا ثواب عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو لقمہ اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر رکھتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اس نے اچھی نیت کے ساتھ کہ اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا، یہ اللہ پاک کو پسند ہے، اس لیے وہ لقمہ منہ کے اندر رکھا، اللہ پاک اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری جو محبتیں ہیں، ان کے اندر اگر اللہ پاک کی ذات کو بندہ پیش نظر رکھے تو یہ وہ محبتیں ہیں جن کی بنیاد پر بندہ ایمان کی حلاوت کو، لذت کو پاتا ہے۔ کچھ حدیثیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، ارشاد فرمایا، من سرہ ان یجد حلاوت الایمان فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ جو شخص بھی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس ملے، جو اسے پسند ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ پاک کے لیے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، تو اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت یہ عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے جلال کی وجہ سے، یعنی میری ذات کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے، یعنی اپنے عرش یا اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ دوں گا، جبکہ آج کے دن میرے رحمت کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہے۔ یعنی قیامت کا جو میدان ہوگا جس میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اس دن جن افراد کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ ہستی ہوگی یا وہ لوگ ہوں گے دو کہ جو آپس میں اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور یہی ایک مضمون جو ہے مشہور حدیث مبارکہ جو بخاری مسلم کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے افراد کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے 2 ان شخصوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ وہ 2 شخص کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا ملنا، ان کا آپس میں جدا ہونا، یہ سب اللہ جل شانہ کی
محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسے افراد کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ مزید اس پر کچھ اور حدیثیں سماعت فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب رجلا للہ تعالی فقال انی احبک للہ تعالی فدخل جميعا الجنة فكان الذي احب ارفع منزلة من الآخر والحق بالذي احب للہ، یعنی جو شخص دوسرے سے اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ شخص کہ جو زیادہ اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والا ہوگا، دونوں میں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، یہ مرتبے کے اعتبار سے دوسرے سے زیادہ بلند ہوگا۔ یعنی دونوں اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک یہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اس بات کا لحاظ رکھتا ہے، تو اس کا مرتبہ اور مقام یہ زیادہ ہوگا، بلند ہوگا، اور اللہ پاک اللہ سے محبت کی وجہ سے دوسرے کو بھی اس کے ساتھ ملا دے گا، دوسرے کو بھی اسی درجے کے اندر رکھ دے گا۔ یہاں بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، بڑا زبردست نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی، اور محبت ہے، اور محبت ہوگی، اور محبت رہے گی۔ تو یہی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے۔ یہاں میں یہ بیان کرتا چلوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت بھی حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول ہی کی محبت ہے، کیونکہ ان سے جو بندہ محبت کرتا ہے ان کی ذوات کی وجہ سے، ان کی شخصیات کی وجہ سے نہیں، بلکہ بنیادی اعتبار سے اس لیے کہ ان کا خصوصی تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے اور اللہ پاک کی ذات سے ہے۔ تو بہرحال یہ ہستیاں یہ یقیناً امت محمدیہ سے محبت کرتی ہیں، تو اس جانب سے تو محبت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہوگا، تو یقیناً قیامت کے دن اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کو، ان دونوں کو آپس میں جمع فرما دے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہمیں جمع کر دے گا۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ ملا دے گا، اور اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیف تری فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب۔ یعنی اس شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان سے نہیں ہے، ان سے نہیں ہے، ولم یلحق بہم، وہ ان سے ملا ہوا نہیں ہے، یعنی یا تو اس قوم سے ہی نہیں ہے، یا اپنے عمل اور اپنے درجے کے مطابق ان سے ملا ہوا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف ہی کی ہے اور مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا
کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور کچھ نہیں یا رسول اللہ، صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انت مع من احببت، یعنی ہم لوگ کسی چیز سے بھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، اس سے خوش ہوئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے محبت کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ جنت کے اندر جمع فرما دے گا، اگرچہ کہ ہمارے عمل ویسے نہیں۔ ایمان کی سلامتی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایمان کو محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے۔ ایک حدیث مبارکہ مزید سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک شخص نے اپنے دوست کے پاس، اپنے بھائی یعنی دینی بھائی کے پاس دوسری بستی میں جانے کا ارادہ کیا، اور اس واسطے وہ اپنی بستی سے نکلا چلا۔ تو اللہ پاک نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب وہ اس مقام سے گزرا جہاں پر وہ فرشتہ موجود تھا، تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ این ترید، تو کہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بستی کے اندر جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ کیا وہاں تو جا رہا ہے تو کوئی کام ہے وہاں پر، کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے تیرے اوپر انعام کیا ہو اور تو اس کا بدلہ چکانے جا رہا ہو، وہاں کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا، میں کسی اور کام سے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں اس شخص سے ملنے کے لیے کہ انی احبہ فی اللہ تعالی، میں اس بندے سے، اس شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں جس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اب فرشتے نے اس سے کہا کہ فإنی رسول اللہ الیک ان اللہ تعالی قد احبک کما احببتہ فیہ، یعنی میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح تو اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ پاک بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ عبادا یجلسہم یوم القیامت علی منابر من نور یغشا وجوہہم النور حتی یفرغ من حساب الخلائق، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور ان کے چہروں کو نور نے ڈھانپا ہوا ہوگا، اور وہ اس ممبر پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک پوری مخلوق کا حساب پورا نہیں ہو جاتا۔ یعنی اللہ پاک ایسے لوگوں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دوسری روایتوں کے مطابق شہداء اور انبیاء بھی ان کے مقام اور مرتبے کے اوپر رشک کریں گے، اگرچہ کہ انبیاء کا مرتبہ ان سے بلند و بالا ہوگا، لیکن ان کو جو شان عطا کی جائے گی، ان کو جو انعامات عطا کیے جائیں گے، اس پر بڑے بڑے یہ رشک کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی دوسروں سے جو محبت کریں اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا سیکھیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کریں۔ یہ موضوع اور طویل ہے لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی رضا کے لیے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ